الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام ناظرین گرامی، سامعین محترم، شرکائے کلاس، آج ہماری انشاءاللہ العزیز کلاس نمبر 16 ہے. کل کی کلاس میں ہم نے نون کے احکام میں سے اظہار اور ادغام سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. آج ہم اس کے بعد والے جو دو احکام ہیں، اقلاب اور اخفاء، ان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے والے جو دونوں اظہار اور اسی طرح ادغام ہیں، ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس نون ساکن یا تنوین پر اظہار کریں گے. اسے بالکل سمپل اس کے مخرج سے بغیر کسی طرح کی کسی تبدیلی کے یا بغیر کسی طرح کی تاخیر کے اس کو ہم ادا کر دیں گے. اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد قرآن مجید میں کسی جگہ 6 حروف میں سے کوئی حرف، اور وہ 6 حروف ہیں یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اس میں ادغام کریں گے. جس میں 4 حروف جو ینمو ہیں، یا، نون، میم، واو، ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو اس میں ادغام مع الغنہ ہوگا. اور بقیہ 2 حروف لام اور را، ان میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غننے کے ہوگا. نون کی آواز ختم کر دی جائے گی اور لام یا را جو بھی آ رہا ہوگا اس کی آواز پوری کی پوری جو ہے وہ نکالی جائے گی. آج ہم اس کے بعد اقلاب ہم پڑھ رہے ہیں. تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اس میں اقلاب ہوگا. اقلاب کہتے ہیں تبدیل کر دینا اور جو ہے وہ بدل دینا. اقلاب، یہ انقلاب کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ تبدیل کر دینا، ہر چیز کو جو ہے وہ پلٹ دینا. تو یہاں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے، اور یہ صرف ایک ہی حرف ہے، با آ جاتا ہے تو با آنے پر اس نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے. مثلا نون ساکن یا تنوین، ان دونوں کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اس میں نون کی آواز اپنی بالکل ختم ہو جائے گی اور نون کی جگہ میم آ جائے گی. پیچھے لام اور را میں ہم نے پڑھا تھا ادغام میں کہ آواز نون کی بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور لام اور را کی آواز آئے گی. یہاں نون کی آواز ختم ہوگی لیکن نون کی آواز ختم ہونے کے بعد میم میں تبدیل ہو جائے گی. جیسے من بعدی، تو اب من بعدی نہیں پڑھیں گے، من بعدی. البتہ اس کی ادائیگی میں جو مشاق اساتذہ ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی محنت سے وہ پڑھاتے ہیں کہ نون کی آواز چونکہ مخرج نون کا ہے اس لیے من تھوڑی سی نون کی آواز شروع کر کے پھر اس کو میم کے اندر تبدیل کرتے ہیں. من بعدی، تو اس کو میم بعدی بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن با پر بہت سختی سے جو ہے وہ ہونٹ بند نہیں ہوں گے. من بعدی ذرا تھوڑا سا نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہمارے ہاں جو کہ بر صغیر میں ہند میں جو قرآن مجید جو نسخے یہاں کی جو خطاطی کے مطابق ہیں تو ان میں نون
کے بعد جب با آتا ہے تو چھوٹی سی میم بھی اوپر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو میم بعدی، تو نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور میم کو میم کے ساتھ ملا کے با ادا کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہے اقلاب۔ اسی طرح یہ تو ہے لد ال حروف میں، اگر ایک ہی لفظ کے اندر آ جاتا ہے، جیسے سنبلا، قرآن مجید میں کئی جگہ آیا سنبل کا لفظ، تو سنبلاتن، یہ نون ہے، یہ با ہے، تو یہ میم یہاں پہ سنبلا، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کی مثال اس میں جیسے علیم بالظالمین، علیم، تو علیم نہیں کریں گے، علیم بالظالمین۔ تو جو ہے وہ ظالمین، تو یہ میم کی آواز یہاں جو تنوین تھی نون کی، علیم بالظالمین کی بجائے علیم بالظالمین پڑھ دیا ہے، تو میم کو براہ راست میم کے ساتھ ملا دیا، علیم بالظالمین۔ تو یہ اقلاب ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اور وہ حرف میم ہے، با ہے کہ با، یعنی جب نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہ تیسرا قاعدہ ہے، پہلا ہم نے اظہار پڑھا، دوسرا ادغام، اور تیسرا یہ اقلاب ہے۔ اقلاب کے بعد ہے اخفا۔ اخفا کی ادائیگی بڑی خوبصورت ہے، سب کی ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ چونکہ کثرت سے وہ آتا ہے، اس میں نون ساکن میں اخفا میں، اب اخفا کہ نون کی آواز کو کوئی تھوڑا سا چھپا کے ادا کرنا، نون کی آواز کو پوری طرح اس کے مخرج سے ادا کرنے کی بجائے اس کی آواز کو کچھ تو ناک سے ادا ہوگی اور کچھ منہ سے ادا ہوگی۔ تو اب نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین، ان کے بعد اگر باقی ماندہ جتنے بھی حروف ہیں، مثلا ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے ہیں، 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون اور 1 با، یہ 13 ہے، اور 14واں ہے الف، کیونکہ الف کسی بھی ساکن حرف کے بعد نہیں آتا۔ تو اب یہاں تو چونکہ نون ساکن ہے، اور جو تنوین ہے، تنوین کے بعد ویسے بھی کوئی حرف نہیں آتا، تنوین کسی حرف سے پہلے ایک لفظ کے اندر نہیں آتی، تو اس طرح یہ جو 14 حروف ہوئے، ان 14 حروف کے بعد باقی جتنے بھی حروف ہیں 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف کا، تو یہ جتنے بھی 15 حروف بنتے ہیں، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو اس میں اخفا ہوگا۔ اب اخفا کیا ہے؟ اخفا میں کچھ آواز جو ہے وہ نون کی ہوگی، اور کچھ آواز اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور کچھ منہ سے ادا کریں گے۔ تو اس کی بہت ساری ایسی مثالیں قرآن مجید میں اکثر جو ہے وہ یہی استعمال ہو رہا ہے، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو کنتم میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ گیا ہے، شروع میں ہی پہلا ہی حرف ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یا اسی طریقے سے سا آ جاتا ہے، آگے جیم آ جاتا ہے، خا آ جاتا ہے، دال آ جاتا ہے، ہا خا نہیں، اس لیے کہ خا تو حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے یہ جو باقی حروف ہیں ان کے علاوہ حلقی، یرملون اور اسی طریقے سے با اور الف کے علاوہ
تو ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو یہ آواز اخفا کی، اس میں اخفا کریں گے، آواز کو تھوڑا سا مخفی رکھ کے ادا کریں گے۔ اب کنتم میں آپ دیکھیں، پہلے ہم نے اظہار میں پڑھا تھا انعمت، تو نون کی آواز کو ظاہر کیا تھا، اس میں مزید غنہ یا اسی طریقے سے بہت زیادہ اس میں ٹھہرے نہیں ہے۔ انعمت نہیں پڑھا اور پڑھنا بھی نہیں ہے، وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ہے، بس اتنا ہی کہ جتنا ایک حرف کو ادا کرتے ہوئے اس پر عام باقی جتنے حروف ہیں ان میں جتنا پڑھ رہے ہیں تو وہ تقریباً باقی تمام حروف پر یہ اظہار ہی ہوتا ہے جب وہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر کر کے ادا کر دیتے ہیں۔ البتہ یہاں انعمت میں بھی اسی طریقے سے نون کو جس طریقے سے سمپل باقی حروف جو سکون والے ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح وہاں بھی ادا کر دیا گیا ہے نون کو، جبکہ یہاں پہ اس طریقے سے نہیں بلکہ اس میں تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، اور یہ ٹھہرنا اس کا تقریباً اس کی مقدار 2 حرکت ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے برابر، یعنی جتنی آواز اس میں ٹھہرتے ہیں، یعنی ایک مد کے برابر جتنی آواز ہوتی ہے تو اتنی دیر ہی یہاں پہ بھی ٹھہرنا ہوتا ہے ہم نے۔ تو کنتم، کنتم، تو کن بھی نہیں کہیں گے کہ جی آواز ساری کی ساری ناک کے اندر چلی جائے، یعنی اب کن کہتے ہوئے منہ بند بھی کر لیجیے تو وہ آواز پوری وہاں سے نکل رہی ہے، اب لیکن یہ آواز ہے اظہار کی، جبکہ اظہار میں اتنی دیر ٹھہرنا نہیں ہے، یا ہے نون مشدد کی یا ہے میم مشدد کی کہ اس میں غنہ ہوتا ہے پوری طریقے سے۔ یہاں جو اخفا ہے تو اخفا میں آواز نون کے مخرج سے تھوڑی سی لگے گی اور اس کے بعد منہ سے آواز نکلے گی، کنتم، اور بعض قراء کہتے ہیں کہ اس میں آواز مکمل طور پر ناک سے ادا کریں گے، مکمل طور پر منہ سے ادا کریں گے، نون کی آواز بالکل اس میں صرف محسوس ہوگی، اس کے مخرج تک زبان نہیں جائے گی، لیکن اس میں جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اخفا ہم کر رہے ہیں نون پر، تو نون کے مخرج سے معمولی سی زبان ملے گی اور ملنے کے بعد پھر زبان نون کے مخرج سے ہٹ جائے گی اور باقی آواز ساری منہ سے نکلتی رہے گی۔ کنتم، اسی طرح انذر الناس، منذر، من شیء، تو من شیء میں بھی من، تو جس طرح اردو میں ہم یہ کچھ الفاظ بولتے ہیں جیسے بانس، کنواں، تو اس میں آواز ناک میں جا رہی ہے، اس کو نون بھی پڑھا جاتا ہے لیکن نون کی آواز کو علیحدہ کر کے نہیں بلکہ اس کے اندر ہی ادا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نون ہے لیکن نون کی آواز پوری طرح جو ہے وہ ادا بھی نہیں کی جاتی، اور اس کو کوئی اگر شخص کنوا پڑھے تو وہ لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی اگر اس پر اخفا نہیں کیا جاتا تو یہ ایک غلطی شمار ہوگی، تجوید کی غلطی ہے، اس سے جو ہے وہ جو حسن ہے، جو قاعدہ ہے، تو وہ اس میں خلل آ جاتا ہے، اس لیے اس کا ادا کرنا، تو یہ اس طرح گویا کہ یہ ہمارے چاروں احکام ہو گئے نون کے۔ پہلے ہم نے کل کی کلاسز میں اظہار اور ادغام پڑھا تھا، اور آج ہم نے اقلاب اور اخفاء سے متعلق ہم نے پڑھا ہے، تو ابھی ہم مشق کرتے ہیں۔ آپ سورہ بینہ ہماری چل رہی ہے، اس کو دیکھیں تو آخری جو آیات ہیں ان سے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، البتہ ادا کرتے ہوئے یہ تعوذ اور تسمیہ شروع میں نے جو چیزیں تھیں اس سے متعلق بتائی تھی، ایک چیز مزید ذرا وضاحت کرنی ضروری محسوس ہو رہی ہے کہ تا، اعوذ باللہ من الشیطان، تا کو توا کر کے نہیں ادا کرنا، توا نہیں پڑھیں گے بلکہ شیطان الرجیم، توا، یہ دیکھیں میرے ہونٹوں کی طرف، توا نہیں ہے بلکہ تا، شیطان،
ہونٹ اپنی جگہ پہ رہیں گے، ہونٹ آگے کو بڑھیں گے نہیں۔ اگر طوا کر کے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف پر پیش پڑھ دی گئی ہے، ضمہ پڑھ دیا گیا ہے، تو وہ پیش تو اس پر نہیں ہے، طا پر زبر ہے، تو اس کی جو تفخیم ہے، اس کو جو موٹا کرنا ہے طا کو، وہ ہم پڑھ چکے ہیں استعلا میں اور اسی طریقے سے اطباق میں، کہ اس کی جو تفخیم ہے اس کا تعلق منہ کے اندر کے ساتھ ہے، کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھے گا اور طا میں تو وہ اوپر مل جائے گا۔ تو اگر اس کو حرکت دے کے طوا کر کے ادا کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم، ان پہ غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، نون پر جب تشدید آتی ہے تو اس پر پوری طریقے سے غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ٹھہرا جائے گا، اتنا ہی ٹھہرا جائے گا جتنا اخفا پر ٹھہرا جاتا ہے، لیکن اخفا میں آواز کچھ منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، کچھ ناک سے نکل رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ نون مشدد اور میم مشدد میں ساری آواز ناک سے نکلے گی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، تو من اہل میں یہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، تو یہ اظہار ہے، جو کہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ تو من اہل الکتاب، من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جہنم، جہنم میں بھی نون ساکن، نون پر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، آواز ناک میں اس خیشوم میں ٹھہرے گی کچھ دیر، دو حرکت کے برابر ٹھہرے گی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، فی نار جہنم خالدین فیہا، اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان اسی طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاد کی دے گی، وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم جنات عدن. دال پر قلقلہ دیکھیں، اچھا خوبصورت کر کے قلقلہ. عدن جزاؤهم عند ربهم. عند میں کیا ہے؟ اخفاء. عند نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے. باقی جو یرملون، حلقی، اقلاب اور الف، اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان میں سے نون بھی ہے. تو دال بھی ہے اس میں سے. تو عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. انہار نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں انہار نہیں پڑھیں گے، انہار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. رضی اللہ، را کو بھی پر پڑھیں گے، غاد کو بھی پر پڑھیں گے، اور غاد کو اس کے مخرج سے ادا کریں. رضی اللہ، رضی اللہ. یا پھر غاد کی زیر کے فوراً بعد یا کو ادا کرنا، اور یا پر زبر ہے. اور یا کو اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ وسط اللسان مقابل تالو، تو وہاں سے ادا کریں گے تاکہ رضی اللہ نہ بڑھے. رضی اللہ یا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. تو عنہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہاں بھی نون پر اظہار ہوگا. ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے نون ساکن کے بعد. اسی طریقے سے ابداً، اس میں ہم نے پڑھا تھا یہ جو حروف، یہ جو تنوین ہے اس میں سے، تو اس کو ابداً کو اگر رضی اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ابدر رضی اللہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟
ادغام ہے ادغام بلا غنہ، کہ جہاں پہ تنوین کے بعد را آ گیا ہے تو اس میں ادغام ہوگا، لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا کہ اپنی جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه لمن خشي لمن خشي ربه من کے بعد خا آ گیا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں بھی اظہار لمن خشی ربہ، تو خشیہ میں یہ خیال کرنے میں خاص طور پہ توجہ دلا کے اور حرف کو بڑی جو ہے وہ فوکس کر کے اس کی ادائیگی کی ہے۔ خشیہ ربہ، تو خشیہ خشیہ نہیں، یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں اس لیے اس کو خاص طور پر مینشن کر دیا گیا ہے۔ خشیہ ربہ، خشیہ ربہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات میں آپ دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔